ہم اس کے لیے دعا کریں۔ خدا قدوس مہربان باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اے خدا اسی تیری محبت کے صدقے خدا تیرے اسی پیار کے وسیلہ سے اس وسیع اور مقدس مضمون کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم تیری الہی محبت کو جان پائیں۔ خدا دنیا کے الفاظ ادھورے ہیں جب تک تو برکت نہ عطا فرمائے۔ خدا دنیا کے اندر تیری معمولی تب تک نہیں ہے جب تک تیرا روح اس مدد نہ فرمائے۔ میں اپنے لیے خدا حضرت جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں سمجھ، بصیرت اور خدا باخدا لیاقت عنایت فرما تاکہ تیرے کلام کے گہرے بھیدوں سے واقف ہو سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ سب کہیں آمین۔ خدا کا شکر ہے، حال ہی میں اس مضمون کے بارے میں مجھے موقع ملا کہ میں محبت کے بارے میں بیان کر سکوں، کیونکہ 2 دن کے بعد ویلنٹائن ڈے بھی ہے، تو اس کے موقع پر مختلف پاسبان، ایلڈر صاحبان جو ہیں محبت پر اور جتنے خادمین ہیں محبت پر پیغام دیتے ہیں، لیکن میری توجہ محبت کے لفظ پر ہی رہے گی، اور میں ویلنٹائنز کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس کے ان لوازمات کی طرف جاؤں گا، بلکہ بڑے اختصار کے ساتھ جامع طور پر اس بیان کو رکھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ باتیں جی اٹھے یسوع نے، اس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائی، جس کے بولنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں، جس کے چھونے سے کوئی شفا پاتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام محبت کا اگر سمجھ پائیں تو یقیناً ہمارے دل اس بات کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو سکتے ہیں۔ تو آئیں تو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج اس ساری کڑی کا حصہ بنے رہیں گے، آج ہماری زندگی کے لیے غور و فکر کا سبب بنے رہیں گے۔ پہلی بات، جس کے پاس میرے حکم ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے۔ پہلی بات، کیا آپ کے پاس خدا کے حکم ہے؟ دوسری بات جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس یہودا نے جو اسکریوٹی نہ تھا اس سے کہا، اے خدا کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں۔ یہ بات سمجھنا انتہائی دانشمندی کی بات ہے، اور اس اعتراض کا جو یہودا اسکریوٹی نہیں ہے لیکن یہودا ہے، خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اس کے اعتراض کا یا خدا یسوع مسیح کے سامنے بولنے کے انداز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ عمل کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس یہودا نے سوال کیا خدا یسوع مسیح سے کہ ہم جتنے شاگرد ہیں، ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، تو ہم پر تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو کیا دنیا پر بھی تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے؟ یہ 2 نکتے ایسے ہیں، یہ 2 نکتے اور سوال ایسے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف کھینچ کر لانے والے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ سروے کریں، آپ اپنے دوست، اپنی سہیلی، اپنے رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا تحفوں کا لین دین ہے، آپ کا بڑا فون کے بغیر، بات چیت کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ملے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرا دن ادھورا ہے، ایسا وہ شخص
جس کے ساتھ آپ کی ملاقات کے وسیلہ سے آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ مجھے ملنے کے سبب سے، اس رفاقت کے سبب سے خوشی ملتی ہے، دنیا میں بہترین اور قیمتی شے کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر سروے کریں گے تو آپ کو مختلف نکات ملیں گے۔ مثال کے طور پر جو تعلیم کے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے علم، دنیا کا علم جو ہے وہ قیمتی چیز ہے، دنیا کا علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، دنیا کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کی ترقی علم کے اندر محفوظ ہے۔ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا، تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی تربیت نہیں کر پاتا۔ جب تک انسان ڈگریاں اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں سے ٹریننگ حاصل نہیں کر لیتا، تب تک وہ اپنی اصلاح، اپنے فہم اور اپنی قابلیت پر توجہ نہیں کر سکتا۔ میرے جو اگر علم رکھنے والے شخص سے پوچھیں گے تو وہ یہ ضرور کہے گا علم جو ہے، تربیت جو ہے، تعلیم ہے، یہ انسان کو اس کے معیار بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے نزدیک علم ہی سب سے بڑی چیز ہوگی۔ اگر کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک کون سی بہترین اور قیمتی چیز ہے تو وہ یقیناً یہ ضرور کہے گا صحت۔ جب تک تندرستی نہیں ہے انسان روپیہ نہیں کما سکتا۔ صحت ہے تو وہ جلد بھی جا سکتا ہے، صحت ہے تو وہ رشتہ داروں کو بھی مل سکتا ہے، عزیزوں کو بھی مل سکتا ہے، صحت ہے تو وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر صحت نہیں ہے تو وہ دل میں دعائیں کرے گا، قیاس کرے گا، ارادے باندھے گا، خدا مجھے اٹھا دے، اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے منتیں کرے گا، اس بیماری سے رہائی دے دے۔ صحت ان لوگوں کے نزدیک بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی دولت مند سے آپ پوچھیں کہ آپ کے نزدیک کیا قیمتی چیز ہے تو وہ روپے پیسے کا ذکر کرے گا، کیونکہ روپے پیسے کے بغیر آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، نہ اپنی اچھی رہائش گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے پیسے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے، روپے کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، روپے پیسے کے بغیر انسان اپنی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، روپے اور دولت کے بغیر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ عزت اور مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک دولت مند شخص کے نزدیک سب سے قیمتی چیز دولت ہو سکتی ہے، لیکن مسیحیوں سے یہ سوال ہے ان کے نزدیک سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ دیکھنے میں تو یہ تینوں علم یعنی تعلیم، صحت، دولت یہ نہایت ہی قیمتی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کو زوال ہے۔ تعلیم ہے تو مقدس پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بیان کرتے ہیں علم ہوگا تو جاتا رہے گا، پہلا کرنتیوں 13 صحت ہے تو صحت بھی آپ کی کمزور پڑ سکتی ہے، دولت ہے تو وہ بھی آپ سے چھین سکتی ہے۔ اس دولت مند شخص سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آج رات جان لی جائے تو پھر یہ دولت کس کام کی؟ تو اس سے یہ ہم کلام کے فیصلے میں یہ طے کر پاتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں دنیا کی نظر میں تو بڑی قیمتی ہو سکتی ہیں، لوگوں کی نظر میں، ماہرین کی نظر میں بڑی تو قیمتی ہو سکتی ہیں، لیکن زندہ خدا کی نظر میں کیا قیمتی چیز ہے؟ مسیحوں کی نزدیک قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہے خدا کی محبت۔ اور یہ کیسے علم پڑتا ہے کہ خدا کی محبت ہی سب سے دنیا میں قیمتی چیز ہے؟ تو میں یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے، اعلان کیا گیا ہے، منادی کی گئی ہے، ایک بلند آواز سے پکارا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی
محبت رکھی۔ کیا سچ مچ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، ایک ہی بیٹا، وہ بھی دنیا کو دے دیا۔ ایک ہی محبت ہے خدا کی جو اس نے اپنی مخلوق کے سپرد کر دی ہے، اور یہ دنیا سے ایسی محبت ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے دنیا میں اگر کوئی قیمتی چیز بنائی ہے، اگر کوئی اہم چیز بنائی ہے تو وہ محبت ہے۔ محبت ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یوحنا کی خط کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا محبت ہے۔ میرا آج مضمون ہے خدا محبت ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آمین۔ آپ اپنی بائبل کو ضرور کھول کے رکھیں، ہم بار بار اس آیت کو پڑھیں گے، 21ویں آیت کو، جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا بیان ہمارے لیے بڑا ہی پختہ ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ وہ میرے باپ کا کیا ہوگا؟ پیارا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کیوں کریں؟ لیکن اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور قریب جانا پڑے گا۔ دنیا میں کئی قصے آپ سنتے ہیں، مثال کے طور پر پنجاب کی اگر بات کریں تو ہیر رانجھے کی داستان بڑی مشہور ہے۔ اس طرح کے کئی محبت کی کہانیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ محبت لفظ جو 7 قسموں کے ساتھ ہے، مختلف رشتے، نعتوں اور محبت کی ان حالتوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مگر میاں بیوی کی محبت کا ذکر ضرور کروں گا۔ دونوں اشخاص کے دوران، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو کشش بنی رہتی ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے اگر دونوں خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے آپس میں محبت رکھتے ہیں، کشش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور خدا کے آئین، خدا کی شریعت کے مطابق چلتے رہتے ہیں، تو یہ محبت لازوال ہے۔ یہ محبت میاں بیوی کے لیے خدا کے نزدیک بڑی اہم ہے۔ خدا اس خاندان کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے جس کو میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میاں بیوی کی محبت کا بائبل مقدس میں بار بار ذکر ہے۔ آدم اور حوا کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کو خدا نے جوڑا ہے۔ اور یہ بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ خدا میاں بیوی کی محبت کو اتنا اتم کر دیتے ہیں، اتنا پاک کر دیتے ہیں کہ میرے اور آپ کے زندہ مسیح نے یہ کہا، جن کو خدا نے جوڑا انہیں انسان آدمی جدا نہ کرے۔ میرے جو اس لیے یہ محبت کا پیغام جو میاں بیوی کے درمیان ہے، خاندان کے درمیان ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا محبت انسان سے کرتا ہے۔ انسان سے خدا محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ محبت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے واقف۔ ایک ہے دوستی کی محبت۔ ہر وہ شخص آپ کا دوست ہو سکتا ہے جس سے آپ روز ملتے ہیں۔ آپ کا ہر وہ شخص واقف اور دوست ہو سکتا ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں دوست ہونے کے لیے: مذہب، رنگ، نسل، اور پھر ضروریات زندگی۔ یہ 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے سبب سے آپ کی دوستی ہو سکتی ہے، آپ کی اٹریکشن بڑھ سکتی ہے، آپ کا تعلق استوار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 قسمیں جو میاں اور بیوی کی ہے، دوستوں کی محبت ہے، وہ خدا کے نزدیک اہم ہے۔ کیا خدا
ساتھ مجھ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان کو کیوں ضرورت ہے کہ وہ خدا سے محبت کرے؟ تو میرے جو خدا نے انسان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنی محبت کا انسان کے ساتھ اظہار کرتا ہے؟ پرانے عہد نامہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یرمیہ کے زمانے کو یاد کیجئے۔ یرمیہ کے دور میں جب اسیری کا وقت تھا، جب حالات بڑے برے تھے، تب خدا کا بندہ یرمیہ خدا کی آواز لے کر بنی اسرائیل قوم کے پاس پہنچتا ہے، خدا کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے۔ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 31واں باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، خدا قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی۔ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، خدا نے یرمیہ کو بتایا کہ میں نے قدیم کا لفظ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا آغاز کب ہوگا اور اختتام کب ہے، لیکن یہ علم ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہایت ہی پچھلے دور میں جانا پڑے گا کہ خدا نے قدیم سے ان پر ظاہر کیا کہ خدا ان سے ابدی محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے ہم جنسوں سے کیسے محبت کرتا ہے؟ والدین اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، اس بنا پر مہربان ہونے پر بچے بھی والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، والدین بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کیا یہی بنیاد محبت کی ہے؟ نہیں۔ اگر مہربانی اور ایک دوسرے پر شفقت کرنا ہی محبت کا نام ہے، جس طرح والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، غصے میں ہوں بھی، مار بھی دیں بچوں کو، پیٹ بھی دیں، لیکن بچے با کر ماں باپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ خدا کی محبت والدین سے کئی بڑھ کر ہے، مہربان اور شفقت اور فضل کے وسیلہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا اپنا سورج نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے، یہ پاک ہے۔ اس کا سورج، اس کا می، اس کی برکت گناہ گار پر بھی اتنی ہے جتنی ایک ایماندار کے اوپر ہے۔ خدا کی محبت اس طرح سے ظاہر کرتا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی۔ کیسی محبت؟ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ نہیں جب ضرورت پڑی، جب اتفاق ہوا، جب کسی کو حاصل کرنا ہو تو پھر محبت کر لی، لیکن دوسرے وقت میں اس سے محبت نہ کیجیے۔ اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی مثال آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ چند موقعوں پر، خاص موقعوں پر ہم اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور کہیں نہیں مجھے تیرے ساتھ صرف کرسمس ایسٹر کے دنوں میں ہی محبت ہوتی ہے، باقی دنوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ بھول جائیں یا اس طرح کا ایکشن نہ کر پائیں تو کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس طور کی محبت ہے؟ ہم بھی خدا سے شاید ایسے ہی کرتے ہیں، جب روزے آئیں گے تو ہم شاید خدا کے نزدیک آنے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ کرسمس آئے گا، ایسٹر آئے گا، یہ وہ دن ہیں جن پر ہم خاص طور پر خدا سے محبت کا اظہار، کلام سنتے ہیں، صلح پہ، محبت پہ۔ لیکن جیسے ہی مئی آ جائے گا، اپریل گزر جائے گا، ہم اپریل سے، مئی سے لے کر نومبر تک، کیونکہ ایونٹ نہیں، بیچ میں کوئی عید نہیں آتی، تو ہم کہیں کہ نہیں، ہم خاص موقع پر تو خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم خدا سے محبت، کیسا رشتہ ہوگا؟ اگر بیوی سے کوئی خامن یہ کہے
کہ نہیں جب شادی کی سالگرہ آتی ہے تب مجھے آپ سے محبت ہے، باقی دنوں میں تو ویسے ہی جو ہے وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ تو کیسا میاں بیوی کا رشتہ ہو؟ بڑا کمزور ہے۔ ایک دل میں سوال ہے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی یہی سکھایا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، خاص موقع اور دنوں پر تمہارے ساتھ میں نے محبت نہیں کی ہے، بلکہ یرمیہ کے ذریعے خدا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کہ خدا ابدی محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ جب انسان گناہ کی حالت میں ہو، جب وہ گرا ہو، جب اسے ضرورت ہو خدا کی، تو وہ پھر خدا بھی اس سے محبت کرے، انسان بھی اس سے محبت کرے، لیکن دوسرے وقتوں میں یہ کہے کہ نہیں، تو نے آج دعا نہیں کی اس لیے مجھے تجھ سے محبت کی، آج تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ خدا ایسے محبت نہیں کرتا۔ خدا ہم سے محبت ابدی محبت کرتا ہے۔ ہم نافرمان بھی ہوں، خدا کے خلاف بھی چلے، اس کے حکم کو نہ بھی مانے، تب بھی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یرمیہ خدا کے لوگوں کو یہ بیان کرتا ہے کہ خدا ہم پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ ابدی ہے، ایک قائم ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کا حکم ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی محبت اسی طرح سے قائم ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ احبار اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر انسان کے ساتھ محبت کا بڑا تفصیل کے ساتھ آئین اور شریعت بیان کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ احبار اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے تو انتقام نہ لینا۔ کیا لکھا ہے؟ تو انتقام نہ لینا۔ ہم بدلہ لیتے ہیں۔ اس سال اس نے مجھے کرسمس پہ گفٹ نہیں دیا، میرے گھر نہیں مٹھائی لے کے آئے، سوپ چاول سوئیاں نہیں لے کے آئے، میں نے بھی اگلا سال آئے گا تو نہیں جانا۔ انتقام نہیں لیتے ہم، انتقام لیتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو انتقام نہ لینا۔ بدلے کی آگ ہمارے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ ہم اگر کوئی گفٹ ہمیں ہو سکتا ہے وہ مالی طور پر کمزور ہو، کئی بار میں نے سنا کہ اس سال اس نے سوٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں دیا، 3000 والا سوٹ ہم نے دیا، 500 والا ہمیں تھما گئے ہیں۔ تو بدلے کی یاد، محبت اور قدر بھول جاتے ہیں، لیکن نفرت اور بدلے کی آگ ہمیں بڑھ اٹھتی ہے۔ لکھا ہے تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ کیسے محبت کرنا؟ اپنی مانند۔ اپنے آپ سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ زیادہ دن تک آپ گندے رہتے ہیں یا صاف رہتے ہیں؟ اپنی مانند، اپنی ترقی چاہتے ہیں یا پھر اپنی بے برکتی کو لیتے ہیں؟ ہم اپنی مانند اپنے آپ سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا کھانا، ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا پہننا، ہمیں اچھا لگتا ہے اپنے آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھنا، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں وہ خوبصورت ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم ترقی چاہتے ہیں اپنی مانند اپنے آپ سے محبت کرتے ہوئے کہ ہماری تمام تر ضروریات زندگی پوری ہوتی جائے اور وہ بھی بر وقت۔ یہ ہم چاہتے ہیں اپنے آپ سے محبت۔ کیا کبھی ہم نے دوسروں کے ساتھ بھی وہی محبت کرنے کی کوشش کی؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ احبار 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے تو انتقام نہ لینا، نہ اپنی قوم کی نسل کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ کیا کہا خدا نے؟ میں خداوند ہوں۔ جو بات کر رہا ہے وہ خداوند ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے
کہ اپنی مانند جس طرح تم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو اسی طرح سے اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھو۔ جب ایک دفعہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی، وہاں پر لوگ کچا کچ بھرے ہوئے تھے، خدا یسوع مسیح کے ارد گرد بیٹھے تھے، بہت ساری بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے وہاں پر ایک تمثیل کہی، اس نے بتایا لوکا کی انجیل 10ویں باب میں کہ ایک شخص یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکو آ گئے اور یہ ڈاکو نے اس سے مال چھینا، اسے درد و خوف کیا، اسے مارا پیٹا، زخمی اور یہاں تک مارا کہ اب وہ مرنے کے قریب تھا۔ اتنے اندرونی اس کے زخم تھے کہ شاید اگر کوئی شخص بر وقت نہ پہنچتا تو وہ مر جاتا۔ پہلے کاہن گزرا، پھر لاوی گزرا، اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک سامری شخص وہاں سے گزرا۔ لاوی اور کاہن یہ اپنے اعتبار سے سوچتے تھے، کیونکہ کسی مردے کو، ادموئے کو ہاتھ لگانے سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم 7 دن تک ناپاک رہیں گے، خدا کی عبادت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ کترا کر چلے گئے۔ لیکن یہ سامری جانتا ہے کہ یہ مرنے کے قریب شخص ہے، اس کو اگر نہ بچایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو یہ کسی کا شوہر ہے، اگر یہ مر گیا اس کی فیملی برباد ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ کسی کا بھائی ہے، اگر یہ شخص مر گیا تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کیا ہو۔ اس کے اندر انسان ہے، اس کے اندر محبت خدا کی جاگی، اس نے اپنا زخموں پر لگانے والا تیل نکالا، اس کے زخموں کو پٹیاں کی باندھا، اسے اپنا گدا پر لٹایا اور اسے لے گیا ہاسپٹل۔ آج کے دور میں تو ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں پہ جو علاج گاہ ہوگی وہاں پر نزدیک لے گیا اور ڈاکٹر سے یہ کہا اس کا علاج کریں، تھوڑے سے پیسے میں آپ کو دیے جاتا ہوں، جب واپس آؤں گا تو پھر آپ کو بقایا رقم دے دوں گا۔ خیال کر سکتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیسے محبت کرنی ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی سامنے کی اور اس شخص کے ساتھ جس کو ڈاکوؤں نے مارا تھا، کوئی محلے داری بھی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی شاید دور و نزدیک اس جان پہچان بھی نہیں تھی، لیکن کیا اسے ترس آیا، اسے کیا پتا چلا کہ یہ میری طرح کا انسان ہے۔ جس درد میں وہ گزرا ہے اس نے اپنے اندر درد محسوس کی ہوگی۔ سامری نے جس طرح سے وہ ادموا پڑا ہوا تھا اس نے اپنے اندر احساس پیدا کر لیا کہ اگر اس شخص کی جگہ میں ہوتا تو شاید میری مدد کے لیے کوئی آتا یا نہ آتا، لیکن خدا نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے، میں اس کی ضرور مدد کروں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سامنے شخص کے اندر یہ احساس اور یہ فیلنگز پیدا ہو گئی ہوں کہ یہ ادموا شخص اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو چیک کیا ہوگا کہ اس میں سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں، وہ یہ ڈرا بھی ہوگا کہ یہ پولیس کیس ہے، اگر اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا مر گیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے اور مجھے کورٹ کچہری کے چکر لگنے پڑے۔ لیکن اس کے اندر ایمان کی ایک چھوٹی سی دو یہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے اس انسان کو بچانا ہے، میں نے اس انسان کو، اس کی زندگی کو بچانا ہے۔ وہ اسے علاج گاہ میں لے گیا اور اس کی زندگی کو بچایا۔ خدا یسوع مسیح نے اس تمثیل کے آخر میں یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ اچھا پڑوسی کون ہے؟ سب بڑے توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کہیں۔ اچھا پڑوسی وہ ہے جو گزر گئے، یا وہ کہیں
جس نے اسے بچایا، لیکن اتنے ہی سمے میں ایک بڑا اچھا آنسر آ گیا جو خدا یسوع مسیح کے نزدیک اہم تھا، جو یسوع مسیح اس بھیڑ سے چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ اچھا پڑوسی ہے جس نے اس شخص کی مدد کی۔ سامری اچھا پڑوسی تھا جس نے اس وقت جب وہ ضرورت مند تھا اس کی مدد کی۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ انسان کو انسان کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور کیسی محبت کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا درد وہ محسوس کرتا ہے جو دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں ہے، اسی طرح کا درد وہ بھی شخص محسوس کرے تو اچھا پڑوسی کہلا سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی وہی نیک سامری کی روح بیدار ہو سکتی ہے۔ میرے جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا۔ جب ہم رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، اس کے 5ویں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمارے لیے اور اچھی طرح سے کھل جاتا ہے، ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ رومیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ محبت ابدی محبت جس کا اظہار خدا نے ہم سے کیا، اس نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے بھی ہم پر وہ ظاہر کیا کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا تاکہ ہم بچایا جائے۔ ہم گناہوں کے سبب سے زخمی ہو چکے ہیں، ہم گناہوں کے سبب سے ادموئے ہو چکے ہیں، شاید ہمارے بچنے کی امید ختم ہو چکی ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہم پر اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر سکے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اس نے ہر ایک انسان سے محبت رکھی ہے۔ میرے جو ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم انسان کی اور خدا کے ساتھ محبت کے مضمون کو سمجھ پائیں، کیوں ہمیں خدا سے محبت کرنا ضروری ہے۔ میرے جو جب یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے یہ کہ ان پر عمل بھی کرو۔ آمین۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک نمونہ دیا گیا ہے، اور وہ نمونہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے خدا کی محبت کا رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ متی کی انجیل میں بھی، مرکز یوحنا کی انجیل میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب عید فصح تھی، شام کا کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پر نوکر نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا، خادم وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ خدا یسوع مسیح نے کپڑا پکڑا، ایک برتن لیا، اس میں پانی ڈالا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے، محبت کا نمونہ دیا اور کہا میری مانند اسی طرح سے کرنا۔ وہ کپڑا اور پاؤں دھونا ان کو یاد دلا گیا شاگردوں کو کہ ہم نے جیسے ہمارے استاد کتنے حیران اور کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ انسانوں کے پاؤں دھو رہا ہے اور نمونہ دے رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے انسانوں کو بچانا ہے، کس طرح سے انسانوں سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ میرے تو باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں یہاں پر اقدام اس بات سے کرنا چاہتا ہوں
لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب آپ 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا آپ کو خدا کے حکم ماننے سے، خدا کی فرما برداری کرنے سے مشکل پیش آتی ہے؟ یہ اپنا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ مجھے خدا سے محبت ہے؟ خدا نے تو ہم سے محبت ظاہر کر دی ہے۔ خدا کی محبت یہ بھی ہے کہ آپ کے کھاتے بڑے ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں بھی آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں، مشکل پاکستان کے حالات کے اندر بھی آپ زندہ ہیں، دہشت گردی کا ماحول ہے پھر بھی آپ کو خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا ہم پر محبت ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں بھی خدا سے محبت کرتا ہوں، کیا میرے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو مشکل میں یہ جاننا یسوع مسیح نے صاف کر دیا، صاف لفظوں میں بتا دیا۔ اور کیا بتا دیا؟ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آتی ہے؟ کیا خدا کی عبادت کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے؟ کیا خدا سے دعا مانگتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آتی ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں، ایک روٹین بنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو مشکل آتی ہے؟ تو پھر جان لیجیے آپ خدا کی محبت سے تو واقف ہیں، لیکن آپ اپنی محبت میں رہتے ہوئے خدا سے دور ہیں۔ آپ خدا سے اتنی ہی دور ہیں جتنی آپ اپنی زندگی کو اہم نہیں سمجھتے۔ دنیا کی قیمتی چیز جو ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ کیوں محبت قیمتی اور اہم ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ تھک چکے ہیں، آپ بوریت محسوس کرتے ہیں، تو جان لیجیے آپ میں خدا کی محبت تو موجود ہے، لیکن آپ خدا سے جس طرح سے چاہتے ہیں محبت کرنا وہ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کے روح اس کو دعوت دیں، جس طرح کہ 25ویں آیت میں لکھا گیا ہے، میں نے یہ باتیں تمہیں ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے پاک روح کو دعوت دیجیے، خدا کے مددگار کو دعوت دیجیے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ میرے تو خدا باپ آپ سے محبت کرتا ہے، خدا کا بیٹا یسوع آپ سے محبت کرتا ہے، خدا کا روح آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ خدا اور خدا بیٹے کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا یہ بڑے وسیع مضمون ہے، لیکن پالوس رسول کے نزدیک محبت کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کے خط کو لکھتے ہوئے اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں بیان کرتا ہے، گر ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ خدا ہم سے کہیں جو تیرے نزدیک افضل ہے، تیرے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ محبت ہے۔ خدا مجھ میں اگر محبت کی کمی ہے، خدا ہمیں سمجھ اور بصیرت عطا فرما۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ آئے خدا سے دعا کریں کہ خدا محبت تیرے ساتھ اظہار کرنے کے لیے ہمیں محبت کے طالب ہونے کی تعلیم دیتی ہے۔ تیری محبت ہمیں نزدیک آنے کا فضل بخش دیتی ہے۔ روحانی نعمتوں کی بھی ہمارے خدا محبت کے وسیلہ سے آرزو رکھ سکیں، خصوصیت کے ساتھ نبوت اور بیگانہ زبانوں کی بھی باتیں کر سکیں۔
खुदा से नेमत और बरकत की दुआ कीजिए। खुदा से कहें कि खुदा वो लाजवाब मोहब्बत हम तुझसे चाहते हैं, वो मोहब्बत जो सब बातों की यकीन करती है, वो सब कुछ सह लेती है, वो सब बातों की बर्दाश्त करती है। उस मोहब्बत के लिए खुदा हम तेरे पास आते हैं। खुदा से कहें कि खुदा हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं। खुदा से कहें कि खुदा हम पाक रूह के वसीला से तेरी अल्लाही मोहब्बत को सीखना चाहते हैं। जिस किसी का दिल चाहे, जिसके ख्यालों में खुदा के कलाम की गहरी बातें आए, वो आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया यीशु जी जिंदा खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं तेरे खुदा कि आपने हमें जो मौका दिया तेरे खुदा, आपके रसूल आए, आपके नाम की इज्जत में जलाल है तेरे खुदा। आज जो पाक कलाम